پاکستان کے 1973 کے آئین میں 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی ترامیم کی گئی ہیں۔ آرمی چیف کو کون سا نیا چارج ملا، کون سا اہم عہدہ ختم ہوا اور کون سا نیا عہدہ متعارف کیا گیا، آئیے جانتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں پاکستان آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے مطابق اب آرمی چیف اپنے عہدے کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی چیف اب بڑی فوج کے ساتھ ساتھ ایئر فورس اور نیوی کے بھی مشترکہ سربراہ ہوں گے۔ نئی ترامیم کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت ملازمت 5 سال مقرر کی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس عہدے کی میعاد اس دن سے شروع ہوگی جس دن اس عہدے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 2027 میں ریٹائر ہونا تھا، لیکن اب بطور چیف آف ڈیفنس فورسز کے نئے نوٹیفیکیشن کے بعد جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف بھی 5 سالہ مدت نئے سرے سے شروع ہو جائے گی۔ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو اس نئے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نئی 5 سالہ مدت شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد رواں ماہ 27 نومبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ عہدہ ختم ہو جائے گا۔ آرمی ایکٹ میں نئی ترامیم کے تحت جو نیا عہدہ متعارف کیا گیا ہے وہ ہے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ۔ اس عہدے کی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وزیر اعظم بری فوج کے ایک جنرل کو 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ مدت ختم ہونے پر وزیر اعظم آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دے سکیں گے۔ نئی ترامیم کے مطابق ایکسٹینشن کے اس فیصلے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی ایکٹ کے مطابق کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدے پر ریٹائرمنٹ کی عمر اور دیگر ضوابط لاگو نہیں ہوں گے۔ نئی ترامیم میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر کسی افسر کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر سکیں گے اور ان کو وہ اختیارات دے سکتے ہیں جو کسی بھی آرمی چیف کے پاس ہوتے ہیں۔